السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں گزشتہ سے پیوستہ کچھ گزارشات کے ساتھ. ناظرین، 1917 میں امریکہ فرسٹ ورلڈ وار میں کودا. امریکہ کے صدر ولسن جو تھے وہ ایک یونیورسٹی کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے. یہ اس بات میں کوئی شک نہیں، وہ امن چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی جھگڑا ہو، اور روس شیلڈز نے کے لیے وہ باقاعدہ ایک چیلنج بن کے ابھرے. انہوں نے نا ایک بڑی آرمی گو کے اس جنگ میں جھونکی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس جنگ کو، اس ٹکراؤ کو روکنے کی کوشش بھی شروع کر دی. وہ سمجھ گئے تھے کہ اصل میں دجالی ایجنڈا کیا ہے. ایک سال میں ان کی کوششوں سے جرمنی جنگ روکنے پہ تیار ہو گئی، کیونکہ ہٹلر کا بھی اپنا ایک ایجنڈا تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اچھا، ولسن نے عالمی دورہ کیا اس کے بعد، اور اس کا بڑا استقبال ہوا. اب یہ بات جو نا اس شیطانی کنیسہ کو بڑی کھٹک رہی تھی کہ جرمنی یعنی جو ہٹلر تھا وہ تو پہلے ہی ان کی جڑیں کاٹ رہا تھا. وہ تو ایک 1930 سے ایک مشن پر تھا. میں بیان کرتا ہوں ابھی آپ کو. اچھا جی، اس کوشش سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا، لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. کیونکہ جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر تو ان کی گیم ہی ساری ختم ہو جاتی تھی. 30 جنوری 1933 کو جناب ہٹلر نے جرمنی کا زمام اقتدار سنبھالا، اور سنبھالتے ہی جرمنی کے سرکاری عہدوں سے تمام یہودیوں اور کمیونسٹوں کو چھٹی کرا دی. کیونکہ یہ روس کا جتنا بھی بالشویکی جو انقلاب تھا نا جی، یہ سارا تھا ان کی دین. جب میں انقلابوں کی تاریخ آپ کو سناؤں گا تو بتاؤں گا کہ کس طرح یہودیوں نے ان کی مدد کی، کس طریقہ سے کا یہ انقلاب انہوں نے کیا. یاد رکھیے کہ 1930 میں نا سب سے پہلی عالمی یہودی کانگریس ہوئی تھی. اس کے 33 برس بعد ہاسل سوئٹزرلینڈ میں بھی روس شیلڈز نے اپنا ورلڈ بینک، دا بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس یعنی BIS قائم کر دیا. دنیا بھر کے یہودی بینکاروں کو بتایا گیا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں قائم سینٹرل بینکوں کا واحد سینٹرل بینک BIS ہے. یہی BIS آج ورلڈ بینک اور IMF کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو شیطانی کنیسہ کی دکان ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا سودا اپنی شرائط پر اپنی مرضی کے گاہک کو فروخت کرتے ہیں. میرے الفاظ پہ پلیز غور فرمائیں اور غور سے سنا بھی کریں. BIS کو یہودی سود خوروں کے شکنجے میں جکڑی عالمی طاقتوں نے مقتدر قوت کا سٹیٹس دیا، جس کے اقتدار اعلیٰ کو دنیا میں کوئی حکومت چیلنج نہیں کر سکتی. اس حاصل قوت کی کچھ شکے ملاحظہ فرمائیں، یعنی جو باتیں یہودیوں نے اس وقت دنیا سے منوائی تھیں. BIS سے متعلقہ شخصیات کو دنیا بھر میں ڈپلومیٹک سٹیٹس حاصل ہوگا. ان کا سامان دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ، بندرگاہ اور داخلی خارجی راستوں پر چیک نہیں کیا جا سکتا. یہ آغاز، یہ سٹارٹ ہے ورلڈ بینک کا اور IMF کا. ذرا آپ نے یہ بہت کان کھول کے یہ سننی ہے باتیں. اچھا، دوسری کی شرط کیا تھی؟ بینک کی کسی ٹرانزیکشن پر کوئی حکومت کسی بھی قسم کی ڈیوٹی یا ٹیکس عائد نہیں کر سکتی. بینک کے ملازمین کی تنخواہوں پر بھی کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. BIS کی تمام بلڈنگوں اور اس سے متعلقہ دفاتر کو سفارت خانے جیسی مراحت حاصل ہوں گی، جہاں پر نہ تو متعلقہ ملک کی کوئی ایجنسی چھاپا مار سکتی ہے، نہ ہی اس عمارت میں داخل ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کے کسی ملازم کو گرفتار کر سکتی ہے. اور یہ قانون آج تک برقرار ہے. یہ اندر جو مرضی سازشیں کریں، ساری دنیا کے معاشی نظام کو دجالی بیڑا غرق کریں، وہاں نہ FBI داخل ہو سکتی ہے، پھٹک نہیں سکتی اس بلڈنگ میں. داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. بینک کے حسابات اور لین دین کو دنیا کی کوئی حکومت، کوئی اتھارٹی چیک ہی نہیں کر سکتی، آپ بھی نہیں کر سکتی. یہی تو قانون انہوں نے بنائے تھے سارے اس کے. بینک ملازمین کو امیگریشن کے قوانین سے مستثنی سمجھا جائے. بینک کے مواصلاتی نظام کی نہ تو نگرانی کی جا سکتی ہے،
نہ اسے چیک کیا جائے گا، نہ ہی اس کے متعلق معلومات دی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جتنی ان کی اسکیمیں ہوتی ہیں نا، جس کو مناسب سمجھتے ہیں یہ جو آئی ایم ایف ہے اور یہ ورلڈ بینک وغیرہ جو ہیں، جس کو مناسب سمجھتے ہیں اناؤنس کرتے ہیں، نہ بتائیں آپ کو اندر کیا ان کا پروگرام ہے، یہ کبھی آن ریکارڈ نہیں اس بات کو لائیں گے۔ صرف یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جی ہمارا جو حفیظ پاشا یا ٹھٹو پھٹو جتنے میں اس نے یہ کر دیا جی وہ کر دیا، اور 3-4 سال بعد وہ اپنے پاکستان کو مزید مقروض اربوں سے خربوں میں مقروض کر کے بھاگ جائے گا۔ بی آئی ایس کسی قانونی و آئینی اتھارٹی کو جواب دہ نہیں۔ بینک کی اپنی پولیس ہوگی، اپنا سیکورٹی سسٹم ہوگا۔ یہ انہوں نے جب یہ کیا تھا نا جی، انہوں نے 1930 میں 1933 میں شامت عوالمہ صورت نادر گرفت۔ ہٹلر نے جرمنی کے زمام اقتدار سنبھالتے ہی سرکاری عہدوں سے تمام یہودیوں اور کمیونسٹوں کو چھٹی کروا دی۔ یہ پہلا چیلنج تھا جو اس نے دیا تھا جرمنی کو، ہٹلر نے، سوری، یہ پہلا چیلنج تھا جو ہٹلر نے یہودیوں کو دیا تھا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ہٹلر کی حکومت کے یہودی وزیروں مشیروں کی تعداد جنگ عظیم اول کے مقابلے میں 20% زیادہ تھی۔ یہ یاد رکھیے، شروع سے ہی نا یہ لوگ دنیا بھر کے جو ڈگنیفائڈ اور اہم عہدے ہیں نا، VVIP، ان پر یہی قابض رہے ہیں۔ اچھا جی، یہودیوں نے جولائی میں ایمسٹرڈم میں ایک ورلڈ کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کیا کہ ہٹلر تمام یہودیوں کو سرکاری نوکریوں پر واپس لے۔ ہٹلر نے یہ معاہدہ ماننے سے انکار کر دیا، یہ مطالبہ مانے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی صدر ولسن کو بلیک میل کر کے امریکی حکومت میں اہم عہدہ حاصل کرنے والا اشکنازی یہودی سیموئل اوٹر مائر، جو یہودی وفد کا سربراہ بن کر آیا تھا، واپس امریکہ پہنچا اور اس نے ہٹلر کے خلاف ریڈیو پہ زہریلی اور گمراہ کن تقریر کی، جس کی تفصیل 7 اگست 1933 کے نیو یارک ٹائمز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، جرمنی کی جو معیشت ہے نا وہ امپورٹ ایکسپورٹ پر منحصر تھی۔ جرمنی کھانے پینے کی 2/3 اشیاء امپورٹ کرتا تھا، اور امپورٹ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایکسپورٹ سے رقم کمائے جس سے امپورٹ کی جا سکے۔ یہودی پلان پر عمل درآمد سے جرمنی کے 2/3 آبادی قید کا شکار ہو سکتی تھی، جو اس نے ہٹلر نے نہیں مانا۔ یہودیوں نے امریکہ اور دیگر ممالک میں جرمن اشیاء کے بائیکاٹ کیا۔ جواب میں جرمنوں نے اپنے ہاں یہودی سٹورز کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ ایسے ہی نا، وہ اس کی یہودی دشمنی نہیں بنی تھی ہٹلر کی، یہ انہوں نے خود یہ سارا نا پھنڈا یہ کیا تھا۔ اس مرحلے پر جرمنی اور اسرائیل یعنی فلسطین کی یہودی اتھارٹی کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق اسرائیل میں موجود نازی جرمن اور جرمنی میں موجود یہودی اپنا کاروبار سمیٹ کے اسرائیل منتقل ہو سکتے تھے۔ اس معاہدے کو حوارہ کا HAVARA کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 60,000 یعنی جرمن آبادی کا قریب 20% جو یہودی تھے نا وہ اسرائیل منتقل ہو گئے تھے، اور 1939 تک وہاں مقامی آباد کاری کا 15% حصہ بھی بن گئے تھے۔ جرمنی میں منتقل ہونے والے یہودی اپنے ساتھ $40 بلین، آج کے مطابق $400 ملین کا سرمایہ لے کر گئے تھے۔ امریکی ہولوکاسٹ میموریل کی رپورٹس کے مطابق ستمبر 1939 تک تقریباً 2,82,000 یہودیوں نے جرمنی اور 1,17,000 نے آسٹریا سے اسرائیل کی طرف ہجرت کی۔ 95,000 امریکہ آ گئے، 60,000 فلسطین چلے گئے، 40,000 برطانیہ آ گئے، اور قریباً 75,000 جنوبی اور سینٹرل امریکہ میں آباد ہو گئے۔ زیادہ تعداد میں یہودی ارجنٹائن، برازیل، چلی اور بولیویا میں منتقل ہوئے۔ 18,000 جرمنی یہودی شنگھائی چلے گئے، جہاں ان دنوں جاپان قابض تھا۔ 1939 کے اختتام تک 2,02,000 یہودی جرمنی میں موجود تھے،
اور 57,000 کے ہمسایہ آسٹریلیا میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے یہودیوں نے اپنی مرضی سے جرمنی چھوڑا تھا وہ سب جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر ہولوکاسٹ سروائیور بن گئے، اور ان مظلومین کو جنگ کے خاتمے پر ان کے جعلی نقصانات کا جرمانہ بھی ادا کیا گیا۔ اور ان مظلوموں کی تعریف بھی سن لیں۔ یہودیوں کے مطابق ان دنوں ہر وہ یہودی ہولوکاسٹ سروائیور تھا جو جنگ کے آغاز پر کسی ایسے ملک کا شہری تھا جس پر نازی قابض تھے، نازیوں کی حکومت تھی یا نازیوں کی حمایت یافتہ حکومت تھی۔ ناظرین، امریکی صدر فرینکلن ڈی لانو روزویلٹ کے نام سے مشہور ہیں، یہ یہودی تھے، کرپٹو جو تھے، جن کا اصلی نام روزن فیلٹ تھا۔ انہوں نے یہودی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے امریکہ کو نہ صرف جنگ کی آگ میں جھونکا بلکہ نووس آرڈو سیکولورم کا نعرہ دیا۔ یہ لاطینی فکر ہے جس کا مطلب انگریزی میں ہے اے نیو آرڈر آف دا ایج، جسے آج نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روزویلٹ نے امریکی کانگریس کی پرواہ کیے بغیر سٹالن کے بعد شویکی حکومت کو بھی منظور کر لیا جس کی درندگی سے یورپ نفرت کرتا تھا۔ اس روز نیو یارک میں موجود 8,000 یوکرینی باشندوں نے احتجاجی مارچ کیا تو روزویلٹ نے کبھی اپنے یہودی ہونے کا اعتراف برملا نہیں کیا، لیکن اس سے انکاری بھی نہیں رہا۔ اور 14 مارچ 1935 کے نیو یارک ٹائمز میں صدر روزویلٹ کا بیان شائع ہوا: میرے بزرگوں کا یہودی ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ میں کبھی اس چکر میں پڑا ہوں۔ میری حالت میری اب تک کی اطلاعات کے مطابق روزویلٹ فیملی کے بزرگ شخص کائس مارٹن وارن روزویلٹ یہودی تھا جو ہالینڈ سے آیا تھا، خود اعتراف یعنی انہوں نے کیا۔ اچھا خیر چھوڑیے، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ تو انہوں نے تو اس طرح آپ دیکھیں گے دنیا کا ہر قابل ذکر جو ہے بندہ اس دور کا جو ہے نا وہ یہودی نظر آئے گا، اور آج بھی۔ اچھا جی، جرمنی میں ہٹلر کی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ ناظرین، اس کی عام وجہ ہٹلر کی معاشی پالیسیاں تھیں۔ وہ جرمنی کو یکے بعد دیگرے اقدامات کے ذریعے بینکاروں کے چنگل سے نجات دلا رہا تھا۔ اس نے یہودیوں کے ساتھ جرمنی کی تجارت کا خاتمہ کر کے جرمنی میں مال کے بدلے مال کا طریقہ کار اپنایا، اور یہی وہ خطرناک حربہ ہے جو آج روس اپنانے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ جس بندے کا نام ہے نا ہٹلر، یہ تو اب تاریخ کی ستم ظریفی ہے نا کہ ون سائیڈڈ تاریخ لکھی جا رہی ہے، تو اس کا انہوں نے ہمارے سامنے بہت بگاڑ کے جو ہمیں پیش کیا ہے۔ یاد رکھیے 1930 سے نا یہ بندہ جو تھا اپنے دوست ایس کا جو سربراہ تھا ہینرک ہیملر، اس کے ساتھ مل کے یہ آریان بلڈ لائن ڈھونڈ رہا تھا دنیا میں، کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ جرمن جو ہے نا وہ آریان ہے، اور جب اگر اس کو اپنی بلڈ لائن مل جاتی ہے تو یہ 1000 سال تک دنیا پہ حکومت کا اس نے منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بھی مطلب کوئی بڑی کام بلا نہیں تھی جس کو یہودیوں کا تو دماغ ہے، پھر انہوں نے قابو کر لیا۔ اچھا جی، اس سلسلے میں نا جو ہینرک ہیملر تھا اس نے 1933 میں ورلڈ کی آرکیالوجیکل پلیسز کو ڈگ آؤٹ کیا، اور اس سلسلے میں اس کا جو اسسٹنٹ تھا آگے ہینرک ہیملر کا، وہ تھا جنرل ہانس کیپلر۔ بڑی بلا تھی جنرل ہانس کیپلر۔ جنرل ہانس کیپلر کو ڈیوٹی دی، یہ یو ایف او کو سب سے پہلے جنرل ہانس کیپلر نے نہ صرف تلاش کیا بلکہ بنایا تھا۔ اس نے ایسے فائٹر اور بمبار طیارے بنائے جو کہ ٹیکنالوجی میں ان سے کتنے ہی آگے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ لندن پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا نا، ایئر اٹیک کیا تھا، اس میں انہوں نے کروز میزائل استعمال کیے تھے، ان کو کہتے تھے V1 V2، یہ لو فلائٹ میزائل تھے،
اور انہوں نے لندن کو ملیا میٹ کر دیا تھا. آپ نے کئی اس پہ فلمیں بنی ہوئی دیکھی ہوں گی. اچھا جی، یہ جرنل جو تھا نا ہانس کیپلر، یہ جتنی ان کی اس کی انڈسٹری تھی نا اسلحے کی جرمنی کی، اس کا انچارج تھا. اور یہ خفیہ طور پہ بہت بڑے بڑے کام کر رہا تھا. اس نے دراصل جو ٹرانزٹ کیمپ تھے نا، یہ جو اس کے کام تھے نا، یہ جو بنائے ہوئے تھے اپنے، اس نے چیکو سلواکیہ میں اپنی زیادہ انسٹالیشن رکھی ہوئی تھی. یعنی جو جہاں پہ خطرناک اسلحہ تیار ہوتا تھا، جہاں پہ یا سمجھیے میزائل ٹیکنالوجی اس دور کی جو ہے یہ تیار ہوتی تھی یا کچھ، اس نے اس پر اس دور میں 1933 میں کام شروع کر دیا تھا. اچھا، جنرل ہانس کیپلر جو تھا نا، یہ سمجھیے کہ دنیا میں سیٹلائٹ میزائل N-35 اور B-52 اس ٹیکنالوجی کا موجد ہے. یہ بڑی بلا تھی، یہ اتنی بڑی بلا تھی کہ دیکھیے جب یہ غلبہ کر رہی تھی نا یہ اتحادی فورسز جو تھیں، جو دوسری جو اینٹی جرمن فورسز تھیں، تو یہ چیک ریپبلک میں اس وقت موجود تھا. تو یہ چاہتا تھا اپنی انسٹالیشن جو ہے اپنی بنائی چیزیں ضائع کرے. اس سلسلے میں جب یہ آخری لاگ چیک کر رہا تھا نا چیک ریپبلک میں، تو امریکنوں کے قابو آ گیا. آپ کو پتہ اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے ٹائم مشین پہ کام کر رہا تھا. 1943 کی بات کر رہا ہوں، اور میں 1943 میں آ گیا نا ادھر اس کے. اچھا، اب جو یہ امریکن انٹیلیجنس تھی، یورپین انٹیلیجنس، ان کو اس بندے کا تو پتا تھا کہ یہ برین ہے اس کے پیچھے ہٹلر کے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بلا ہے. یہودیوں کا سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ تھا. انہوں نے اس کو مارنے کے لیے دنیا کا ہر ذریعہ استعمال کیا. اس زمانے میں لاکھوں ڈالر برباد کیے، لیکن اس کو پا نہیں سکے. کیوں نہیں پا سکے؟ جناب والا، جب 1943 میں یہ چیک ریپبلک میں اپنی وہ ٹائم مشین اٹھا کر بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، تو امریکن فورسز وہاں لینڈ کر چکی تھیں. امریکنوں نے اسے پکڑ لیا. اب ساری دنیا اس کے تلاش میں تھی. امریکنوں نے جناب اس کو پکڑا اور چپ کر کے اس کو واشنگٹن پہنچا دیا. CIA کے قابو آ گیا. اب CIA یعنی مطلب امریکن گورنمنٹ کے، تو امریکن گورنمنٹ نے اس سے معاہدہ کر لیا کہ تم ہمارے لیے کام کرو، تمہاری جان ہم بچائے رکھیں گے. وہ سائنسدان تھا، راضی ہو گیا. اس کو پتا تھا کہ اب معاملہ تو ختم ہی ہیں. امریکنوں نے اس بندے کے لیے وہ جو ہے نا ایریا 51، جو خفیہ ایریا امریکہ کا جہاں دنیا کا کوئی چڑیا نہیں پر مار سکتی، اس کا پہلا ہیڈ یہ بندہ مقرر ہوا تھا جو خفیہ طریقے سے کر رہا تھا. اب جناب وہ موساد پاگل ہوئی ہوئی ہے، دنیا میں اس کو ڈھونڈ رہی ہے. ادھر ارجنٹینا میں ٹکریں مار رہے ہیں، ادھر یورپ میں مارے. اور سب سے زیادہ ان کو یہ شک تھا کہ یہ ارجنٹینا میں چھپا ہے، کیونکہ ارجنٹینا میں نا بڑے بڑے جو مفرور ان کے جرنیل تھے چھپے تھے، اور موساد نے ان کو وہاں سے اٹھایا تھا. موساد کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ ہے امریکہ کے قابو آیا ہوا ہے. بڑا ہی یہودیوں نے زور مارا، بڑا پریشرائز کیا امریکہ کو. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، مانا ہی نہیں انہوں نے. آج امریکہ کے پاس جناب جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہٹلر کے اسی شاگرد کی دی ہوئی ہے. آگے میں آپ کو یہ دلچسپ واقعات، تاریخ کی ستم ظریفیاں اور یہ دجالیت کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ سناؤں اور بتاؤں گا، اور آپ کی آنکھیں کھلیں گی. یہ کون سا پراسرار جرنیل تھا جو دنیا کو 1943 میں ٹائم مشین تیار کر چکا تھا. ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر کریں. انشاءاللہ تعالی اپنی پورے زور سے لگا رہا ہوں کہ آپ کو وہ معلومات دوں جو اس سے پہلے آپ تک نہیں پہنچیں، اور جو مطلب ایسے فیک قسم کی نہیں ہے. ہر چیز
موجود تو ہے لیکن ڈھونڈنے سے ظاہر ہے ملتی ہے. میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، بولتے ہوئے فمبل کر جاتا ہوں، عمر کا تقاضا ہے. کئی سپیلنگ غلط ہو جاتے ہیں، معاف کر دیا کریں اور میرا ساتھ دیں. آپ کا شکریہ.